إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله جل وعلا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہمارا حاکم اور رازق ہے، ہمارا داتا اور پالنہار ہے۔ اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور قیامت تک جو لوگ صحیح طور پر آپ کے اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ایک خاص موضوع کے حوالے سے ہماری بات شروع ہوئی تھی۔ وہ موضوع تھا نکاح۔ نکاح کے بارے میں کچھ ابتدائی چیزیں ہم نے جانی تھیں، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور انسان کو گناہوں سے بچنے کا کتنا اہم ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، نکاح کر لے، شادی کر لے، تاکہ اعفاف نفس ہو، نفس کی پاکیزگی ہو، اپنے دامن کو پاک رکھے، صاف و ستھرا رکھے اور گناہ سے بچتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے سارے رسول ان کی ذریتیں تھیں، انہوں نے شادی کی ہوئی تھیں، ان کی اولادیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ کے پاس بیویاں تھیں، آپ کے پاس بچے تھے، آپ بھی ہماری طرح، آپ کی طرح ازدواجی زندگی جیتے تھے، گھریلو مسائل آپ کے ساتھ بھی ہوتے تھے جس طرح کے مسائل آج ہم اور آپ جھیلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ نکاح انسان کی زندگی کے لیے اتنا بہترین سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نفس کو سکون ملتا ہے، ہمارے نفس کو اطمینان ملتا ہے۔ انسان جہاں پریشانی کے عالم میں اپنے گھر جب لوٹے اور گھر میں اچھا استقبال کرنے والے اس کی بیوی اگر موجود ہے تو اسے انتہائی فرحت اور شادمانی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے گھر کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بے چین ہو، بلکہ وہ بے فکر ہوتا ہے۔ بہت سارے مسائل، جو دنیاوی مسائل وہ جھیلتا ہے، اپنے گھر میں پہنچ کر ان سب کو بھول جاتا ہے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو دیکھ کر۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت اسلامیہ نے خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور اللہ کی جہاں بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت نکاح اور شادی بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان مکمل ہوتا ہے اور انسان کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی جہاں بہت ساری نشانیاں ہیں، انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ انسانوں کی شکل میں اللہ نے ہمیں میں سے ہماری بیویاں بنائی ہیں۔ کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان آپس میں مودت اور رحمت پیدا کیا، محبت اور الفت پیدا کیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، دراصل یہ غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے اس کے اندر نشانی ہے۔ یقینی طور پر انسان اگر غور اور فکر کرنے والا ہو، اور جو بھی صاحب عقل و شعور ہیں، جن کے پاس بھی احساس ہے، جن کے پاس بھی بیداری ہے اور شعور ہے، وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ نکاح اور شادی کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی کس طرح آتی ہے۔ جہاں انسان شادی سے پہلے نوجوان آوارہ پن کا شکار ہوتا ہے، بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، قدم قدم پر گناہوں میں وہ پھنسا چلا جاتا ہے یا دبتا چلا جاتا ہے گناہوں کے نیچے، وہیں نکاح کے بعد، شادی کے بعد گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے باز آتا ہے۔ خصوصی طور پر جو جنسی گناہ ہوتے ہیں
جو انسان اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کرتوت کے ذریعے اللہ رب العالمین کا مجرم بنتا ہے، نکاح کے بعد اس جرم کو چھوڑ دیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے سکون کا ایک ذریعہ اس کو میسر ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کی بیوی کی شکل میں اسے عطا کیا ہے۔ نکاح ہے دراصل انبیاء کرام کی سنت، سارے نبیوں نے اسے نکاح کیا، سارے نبیوں نے نکاح کیا، سارے نبیوں کی اولاد ہے۔ آپ پڑھ ڈالیے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی بیویاں تھیں، سب کی ذریتیں تھیں، ان کی اولادیں تھیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بہت ساری عورتیں آئیں، اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نکاح کر لیجئے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، اور اس ماڈرن زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کھلے دل سے اپنے گھر والوں کو یہ کہہ دے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو فوری طور پر ہمارا دماغ، ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کہ لڑکی غلط ہے، لڑکی کرپٹ ہے، اس گنہگار ہے، یا اس سے کوئی تعلق رہا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ صحابیات آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اپنے آپ کو پیش کرتی تھی کہ اللہ کے رسول ہم سے آپ نکاح کر لیجئے۔ تو اگر کوئی خوبی دیکھ کر، کوئی اچھائی دیکھ کر، کوئی بھلائی دیکھ کر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے رشتہ بھیج دیتی ہے، یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے رشتہ بھیج دیتا ہے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ اسے ہم بری نگاہ سے دیکھیں، غلط نگاہ سے دیکھیں۔ ہوتا یہی ہے عام طور پر لڑکیوں کے اندر جرات نہیں ہوتی ہے، لڑکے جرات کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھی، لڑکیوں کے اندر جرات نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی غلطی سے کوئی لڑکی جرات کر لے کہ مجھے فلاں گھر میں فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے اندر اچھائی تھی کہ برائی تھی، لیکن گھر والوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس کی مخالفت ضرور کرنی ہے کہ نہیں، وہاں تو تیری شادی ہوگی ہی نہیں، مخالفت فوراً کرنا ہے، اور اس رشتے کو اگر ایک بننے والا رشتہ ہو تو اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں کہ آپ کی بچی، ہماری بہن یا کوئی بھی اگر کسی سے نکاح کی رغبت رکھتی ہے، تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کم سے کم یہ جاننے کے لیے کہ جس رشتے کی بات وہ ہو رہی ہے یا کر رہی ہے وہ رشتہ کیسا ہے۔ یہ اختیار ہمیں اور آپ کو، ولی امر کو ہے کہ وہ دیکھے، جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے اگلے خطبے یا اس کے بعد میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، لیکن فوری طور پر انکار کرنا یہ ٹھیک اور درست ہے۔ رشتہ اگر ٹھیک ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ اس طرح کا ہے جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے اگر تم راضی ہو تو اپنی بچیوں کا نکاح اس سے کر دو۔ یہ دو چیزوں کو معیار بنایا گیا ہے کہ نکاح کے لیے جو اصل معیار ہے وہ دینداری ہے، اور دینداری میں اس کا اخلاق، اور ساتھ ہی ساتھ کہا من ترضون دینہ وخلقہ، اس کی دینداری اور اس کا اخلاق، اس کے خلق سے اگر تم راضی ہو جاؤ تو نکاح کر دو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ریئیکشن یہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ اس روئے زمین پر فتنہ واقع ہوگا اور فساد ہوگا۔ ایسی صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کی بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ہندوستان یا اور دوسرے بر صغیر کا مطالعہ کیجیے، اب دیکھیے کتنی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو غیروں کے ساتھ بھاگتی ہیں، نعوذ باللہ، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ یا تو ہم نکاح میں لیٹ کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، یا پھر ہم ان کی مرضی کے مطابق یا جہاں وہ چاہتے ہیں ہم وہاں نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں، اپنی انا کی خاطر، اپنے اسٹیٹس کی خاطر۔ کبھی خاندانی چودراہٹ آتی ہے، کبھی پیسے آتے ہیں، کبھی کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں کرتے اور ہم مخالفت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر رشتہ اچھا رہے تو فوری طور پر ہمیں سوچ کر یہ کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی اتزوج النساء، کہ میں عورتوں سے شادیاں کرتا ہوں، یعنی میں نے عورتوں سے شادیاں کی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جو ہماری سنت سے اعراض کر بیٹھے، ہماری مخالفت کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رغبت دلاتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ کہا اللہ رب العالمین نے 2 سے 3 سے 4 سے شادیاں کرو، 2 سے 3 سے، یہ رغبت ہے، دراصل رغبت ہے کہ نکاح کرو، تمہیں نکاح کرنا چاہیے۔ اگر عدل و انصاف کا مسئلہ یہ ہو کہ تمہارے اندر وہ قوت طاقت نہیں ہے کہ تم عدل و انصاف کر سکتے ہو سب کے بیچ میں، تو ایک پر اکتفا کر لو، ایک پر اکتفا کر لو، یعنی کم از کم ایک شادی تو ہونی ہی چاہیے۔ اور اس کی وجہ جو میں نے پچھلے خطبے میں بتائی تھی کہ راحت نفس کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ دراصل یہی ہے کہ انسان نکاح کرے اور سکون حاصل کرے۔ آج ہم جوان ہیں اگر تو ہماری شادی ہونی ہے، اب ہم آگے کل کو بوڑھے ہوں گے 10-20 سال کے بعد تو پھر ہمارے بچوں کا نکاح کرنا ہوگا، یہ ذمہ داری پھر سے ہمارے سر پر آئے گی۔
تو ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کتنا اہم ہے، اور شریعت نے کتنی توجہ اس کی طرف دلائی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ نکاح سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے بلکہ نکاح کرے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بیان کرتے ہیں وَإِنِ احْتَاجَ الْإِنسَانُ إِلَى النِّكَاحِ وَخَشِيَ الْعَانَةَ بِتَرْكِهِ قَدَّمَهُ عَلَى الْحَجِّ، کہ کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ اسے نکاح کی حاجت ہے، نکاح کی ضرورت ہے، اور اگر وہ یہ خوف محسوس کر رہا ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں واقع ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر ضروری ہے کہ حج سے پہلے نکاح کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں حج کر لیتا ہوں، حج میرے اوپر فرض ہو گیا ہے، میں حج کر لوں گا بعد میں شادی کروں گا۔ نہیں، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں پہلے نکاح کرے، شادی کرے، حج کو بعد میں ادا کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج کی فرضیت کو، اس کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے، بلکہ نکاح کی اہمیت کو زیادہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لیجئے، کیونکہ آپ کے اوپر اپنے اوپر شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر میں نے نکاح نہ کیا تو گنہگار بن سکتا ہوں، میں زنا میں واقع ہو سکتا ہوں، اسی لیے نکاح پہلے کر لیجئے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ لَيْسَ مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے دور ہو جانا، ان سے منہ پھیر لینا یا نکاح نہ کرنا، یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہو۔ ولا ہوا دین الانبیاء، اور نہ ہی یہ انبیاء کا دین ہے۔ انبیاء کا دین کیا ہے؟ میں نے ابھی آیت بتائی کہ سارے انبیاء کرام نے نکاح کیا ہے، سارے انبیاء کرام کی ذریتیں رہی ہیں، ان کی اولادیں رہی ہیں، تو یہ انبیاء کا دین یہ ہے، انبیاء کی شریعت رہی کہ سب نے نکاح کیا ہے، ان کا طریقہ یہ رہا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے بتائے ہوئے طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو نکاح ہمیں بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا دین بھی درست ہو، ہمارا دین بھی صحیح ہو۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی، پیوستہ ہفتے، کہ نکاح کے احکام جو ہے، شادی کے احکام ہر بندے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر عمومی طور پر یہ بات کہی جائے کہ نکاح کا حکم کیا ہے تو عام جواب اس کے یہ ہوگا کہ یہ سنت ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت اس لیے کیونکہ یہ سب لوگوں نے نکاح کیا ہے، انبیاء کرام نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مؤکدہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، اور وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ تو رغبت دلانا یہ اس کے مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے انسان ہوگا، ہر انسان کے ساتھ شادی کا حکم مختلف ہوگا، نکاح کا حکم مختلف ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے واجب ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے مباح اور مستحب ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے حرام ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے مکروہ بھی ہوگا۔ اس کی صورتحال کیسے بدلے گی؟ ہر انسان اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر نوجوان ہے تو اسے یہ جائزہ اپنے اندر لینا چاہیے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں، میں کہاں ہوں، کیا مجھے ضرورت ہے، کیا مجھے شادی کی ضرورت ہے، کیا مجھے شادی پر قدرت ہے، اگر میں نے شادی نہ کیا تو میں کیا گناہ میں جا سکتا ہوں۔ ان سارے صورتحال کا جائزہ لے کر کے اس کا حکم نکلے گا، ہر بندے کا حکم اس کے ساتھ فوری طور پر واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو اگر عورتوں میں رغبت ہے، یعنی نکاح میں اس کے اندر رغبت ہے، وہ چاہتا ہے نکاح کرنا، شادی کرنا، اور اس کے پاس قدرت بھی ہے، قدرت سے مراد جسمانی قدرت بھی ہے، اور اس کے پاس مالی قدرت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا، شادی نہ کیا تو وہ گناہ میں داخل ہو سکتا ہے، علماء نے کہا ایسے آدمی کے لیے واجب ہے کہ وہ نکاح کر لے، واجب ہے، وجوب کے درجے تک۔ اس کے برعکس مباح اس آدمی کے لیے ہوگا، مستحب اس آدمی کے لیے ہوگا کہ جس کے پاس قدرت بھی ہے، جس کے اندر رغبت بھی ہے، اور اس کو کم سے کم یہ ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے تو اسے اپنے آپ کو گناہ میں داخل ہونے کا ڈر نہیں ہے، اپنے آپ پر کنٹرول لگتا ہے کہ مجھے اگر نہیں کروں گا شادی تو میں گناہ نہیں کروں گا، یعنی زنا نہیں کروں گا، تو ایسے آدمی کے لیے مستحب ہے کہ وہ نکاح کر لے، مباح ہے اس کے لیے اور جائز ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے، جیسا کہ سنت کے بارے میں نے تذکرہ کیا کہ اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی ہے کہ جسے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نکاح کر لے، ساری طاقت اس کے پاس موجود ہے، جسمانی قوت بھی ہے، اس کے پاس مالی قوت بھی ہے، لیکن اس کو ڈر اپنے آپ پر یہ ہے کہ اگر میں نکاح کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ میں مظلوم بن جاؤں اپنی بیوی کی طرف سے، ہو سکتا ہے وہ میرے اوپر حاوی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں مظلوم بن جاؤں۔ تو علماء نے کہا ایسے آدمی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ نکاح کرے، یعنی کراہت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، نہ تو اس کے اوپر واجب ہے، نہ مباح ہے، نہ حرام ہے،
کر لیا تو بھی گناہ نہیں ملے گا اسے، لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی گناہ اس کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ آخری بات اس میں یہ ہے جو حرام کے درجے میں کہا، ایک آدمی کہ جس کے پاس مالی قوت تو ہے، جس کے پاس جسمانی قوت نہیں ہے، جس کے پاس رغبت تو ہے، لیکن وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ظلم کرے اپنی بیوی پر، تاکہ وہ دھوکہ دے اپنی بیوی کو۔ اگر وہ مریض ہے اور ایسا مرد ہے کہ اس مرد کی وجہ سے وہ مرد دوسرے تک پہنچ سکتا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، آدمی جان بوجھ کر کرے، اسے پتہ ہے، اور ایسی صورت میں وہ کرے کہ میں بیمار اپنا ہوں اور دوسرے کو بھی بیمار کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر قوت نہیں ہے، یعنی وہ نامرد ہے۔ نامرد، یہ جو نامردی ہوتی ہے وہ نامرد ہے، گرچہ اس کے پاس مالی قوت ہے، گرچہ اس کے پاس اور دوسری چیزیں موجود ہیں، رغبت بھی موجود ہے، ایسے آدمی کے اوپر نکاح کرنا حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اگر نکاح کرے گا تو پہلی بات اپنی نامردی کی وجہ سے وہ اس لڑکی کا حق ادا نہیں کر پائے گا جو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسے دے، اور دوسری بات وہ ظلم کرے گا اس کے اوپر، اور اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ وہ ایک چیز جو اس کے اندر عیب ہے اس عیب کو چھپا کر دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ان سارے عیوب کی وجہ سے ایسے آدمی کے اوپر حرام ہے کہ ایسا آدمی نکاح کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ عمومی طور پر نتیجہ یہ نکلا، جو معاشرے کے اندر رائج ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں یا ہمارے اور آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ماشاءاللہ لوگ نوجوان ہوتے ہیں، ان کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جسمانی قوت بھی، مالی قوت بھی، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کر لینا مستحب ہے، سنت ہے کہ وہ نکاح کر لے، لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے زنا میں واقع ہو رہا ہے تو ایسے آدمی کو فوری طور پر نکاح کرنا چاہیے تاکہ وہ اس گناہ سے بچتا رہے۔ چند ایک باتیں، دینی اور دنیاوی مقصد کیا ہے نکاح کا، کیوں اللہ رب العالمین نے یا شریعت مطہرہ نے نکاح کو ہمارے اور آپ کے اوپر اتنی اہمیت دے کر کے اس کو لازم کیا کہ بندہ اس کو جانے اور سمجھے کہ نکاح کتنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تکثیر نسل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ پہلی یہ ہے تاکہ امت محمدیہ کی نسل میں اضافہ ہو، یہ جو امت محمدیہ کے افراد ہیں ان کے اندر کمی واقع نہ ہو، وہ زیادہ تعداد میں وجود میں آئیں اور پوری دنیا کے اندر اس کی کثرت پائی جائے اور اتنی زیادہ ہو جائے کہ لوگوں کے درمیان ان کی عزت ہو، ان کی ہیبت ہو، ان کا وقار ہو اور لوگ ان سے خوف محسوس کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بنو اسرائیل کے حوالے سے بیان فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، یعنی تعداد اگر زیادہ ہوگی تو گویا کہ لوگوں کے اندر ایک ہیبت ہوگی، لوگوں کے اندر ایک خوف ہوگا، اور لوگ آپ کو دیکھ کے، ہمیں دیکھ کے، امت محمدیہ کو دیکھ کے ڈر محسوس کریں گے، ہیبت محسوس کریں گے۔ جرأت ان کے اندر نہیں ہوگی کہ آئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں، جو عام طور پر ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو بہت بڑی تعداد میں پیدا کیا تھا۔ اسی طرح سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی کثرت تعداد کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اے لوگو یاد کرو جب تم کم تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ مطلب یہ جو کثرت ہوگی یہ فائدہ مند ہوتی ہے، یہ زیادہ مفید ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اب آپ گھر کے اندر ہی دیکھیے، ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہوں اور 5 بھائی کی اگر کسی سے کہیں مقابلے کی بات آئے، وہ 5 بھائی ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو قوت ان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بالکل ایسے ہی امت محمدیہ کی تعداد اگر زیادہ ہوگی اور سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ اگر مل جائیں گے تو وہ قوت میں اضافہ ہوگا اور قوت میں بڑھوتری ہوگی۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افازوجها۔ کہتے ہیں معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہی حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت مجھے ملی ہوئی ہے جو حسب اور نسب اور جمال میں بڑی پیاری ہے، یعنی خاندانی شرافت اس کے اندر موجود ہے اور بڑی خوبصورت ہے، کیا میں اس سے لیکن ایک اس کے اندر کمی یہ ہے لا تلد، وہ بچہ نہیں دے سکتی، کیا میں اس سے نکاح کر لوں، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، قال لا، اس سے نکاح نہ کرو۔ ثم اتاه الثانیہ فنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پھر سے لوٹ کر آئے اور پھر سے وہی بات بیان کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، کیا میں شادی کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں منع کر دیا۔ ثم اتاه الثالثہ، تیسری مرتبہ وہ لوٹ کر پھر سے آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لوں۔
فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، کہ زیادہ بچہ دینے والی، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ الفت رکھنے والی عورتوں سے شادی کرو، اس لیے کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں قیامت کے دن ساری امتوں پر فخر محسوس کروں گا۔ تو یہ کثرت جو ہوگی یہ کب ہوگی؟ جب انسان نکاح کرے گا، جب انسان شادی کرے گا۔ بہت سارے نوجوان ہیں آج کے زمانے میں جن کی عمریں کراس کر جاتی ہیں، 25 سال سے 30 سال 35 40 سال ہو جاتی ہے، نکاح نہیں کرتے ہیں، گھوم رہے ہیں ایسے۔ میں نہیں کرتا وہ گناہ کر رہے ہیں، میں نہیں کرتا کہ وہ جانے اپنا مزاج کیسا ہے، ان کا طریقہ کار، ان کا عمل کیسا ہے، وہ جانے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میرا کام کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرے اندر اچھائیاں کیا، وہ سب بندہ جانتا ہے اس میں۔ لیکن ایک نوجوان جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ محض اس لیے نکاح نہیں کرتا کہ اس جھمیلے میں کون پڑے گا۔ بہت سے کہتے ہیں کہ میں تنہا ہی ٹھیک ہوں، میں بیچلر اکیلا ہی ٹھیک ہوں، کیا ضرورت ہے کہ شادی کر کے ایک درد سر پالنے کی۔ آج کل کے نوجوانوں کی یہ سوچ ہے۔ قدیم زمانے میں ہمارے جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھئے، 25 سال 30 سال 40 سال پہلے ہوتا یہ تھا کہ ان کے گھر والے کان پکڑ کر ان کا رشتہ جا کے وہاں کرواتے تھے اور بٹھا دیتے تھے منڈپ میں یا نکاح کے جگہ پہ، اور نکاح کرواتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال، حالانکہ وہ بھی طریقہ غلط تھا، لیکن آج کے زمانے میں جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ یہ پیش کریں کہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، صرف جھمیلوں سے بچنے کے لیے۔ قطعاً شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ نکاح نہ کریں۔ آپ کو چاہیے، آپ کو رغبت دلائی گئی، آپ کو شریعت نے پیغام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت رہی، انبیاء کرام کی سنت رہی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح پر توجہ دیں، زور دیں، اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے، ہم میں سے جو طاقت رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ کریں، اور جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے وہ اس سے نہ بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق دے۔ اے اللہ، سارے مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتے اور بستے ہوں، سارے لوگوں کو سنت کے مطابق اپنی زندگی جینے کی توفیق دے۔ اے اللہ، سنت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، شریعت کے تقاضوں کو اہتمام کے ساتھ اسے ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، دین کے مسائل کو جاننے سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو جینے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو تکلیف میں انہیں نجات دے دے تکلیف سے۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔